نصاب میں کتنی جامعیت ہے، ہم نے تو ہر طبقے کو جوڑا اور اپنے ساتھ لیا، ہمارے اندر جمود نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو آپ دور کریں۔ اس کی میں دلیل دیتا ہوں آپ کو، میرے مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن کے لیے سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گا، کوئی سایہ سایبان چھت باقی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ رب العزت 7 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ایک اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس بندے کا دل مسجد میں معلق ہوگا۔ اب میری دلیل پر غور کرنا، جس بندے کا دل مسجد سے کیا ہوگا؟ معلق ہوگا، اسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گی۔ معلق کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں علماء کرام کہ جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، معلق میں نے اٹکا ہوا ہو، وہ خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ میں کہتا ہوں اٹکا ہوا ترجمہ بھی ٹھیک ہے، میں غلط نہیں کہتا، لیکن ایک ترجمہ میں اپنے ذوق کا کیا کرتا ہوں، یہ کتابی ترجمہ نہیں ہے، ذوقی ترجمہ ہے۔ شاید یہ ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کو اس حدیث کے ترجمے کے ساتھ لطف دوبالا ہو جائے گا۔ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ فرما رہے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس بندے کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ اٹکا ہوا ہو یا لٹکا ہوا ہو، بات تو ایک ہی ہے، تو زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں فرق ہے، پہلے فرق سمجھیں، اٹکے ہوئے اور لٹکے ہوئے میں فرق کیا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا یہ مائک اس ہولڈر کے اندر اٹکا ہوا ہے، فکس ہے، جڑا ہوا ہے، پکا ہے، تو اٹکی ہوئی چیز میں دائیں بائیں ہونے کی گنجائش، بولیے مائک کو مجھے دائیں بائیں کرنا ہوگا نا، تو مجھے یہاں سے اس کو نکالنا ہوگا، تب یہ دائیں بائیں۔ جب تک اس ہولڈر میں ہے یہ فکس ہے، اس میں دائیں بائیں ہونے کی گنجائش۔ لٹکی ہوئی چیز مثلا یہاں درمیان میں اگر چھت ہے، اس چھت کے ساتھ ایک بلب لٹکا ہوا ہے تار کے ساتھ، لٹکی ہوئی چیز میں دائیں بائیں ہونے کی کیا ہے؟ گنجائش اور لچک موجود ہے، فکس نہیں ہوتی وہ بالکل۔ اٹکی ہوئی چیز فکس ہے، لٹکی ہوئی چیز میں لچک موجود ہے۔ نمبر 2، لٹکی ہوئی چیز اگر مثلا بلب لٹکا ہوا ہے، میں اس کو دائیں کھینچوں، بائیں کھینچوں، آگے کروں، پیچھے کروں، لیکن جب بھی میں اس بلب کو چھوڑوں گا وہ پلٹ کر کہاں آئے گا؟ اپنے مرکز پر، اپنے مقام پر، اپنے سینٹر پر وہ پلٹ کر واپس آئے گا۔ یہ لٹکی ہوئی چیز میں 2 خاصیتیں ہیں، ایک تو اس میں لچک ہے، دوسرا اس کو جب بھی چھوڑیں گے وہ پلٹ کر اپنے مقام پر آئے گی۔ یہ دونوں فرق ذہن میں رکھ کر اب ترجمے پہ غور کریں۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اگر ترجمہ کریں کہ وہ بندہ خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے۔ اٹکے کا مطلب فکس ہے، پکا ہے، تو اس پکے والے ترجمے کو لیں، پھر تو یہ سعادت ہر بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہزاروں میں سے 1-2 بندے ایسے ہوں گے جو ہر وقت مسجد میں کیا ہیں؟ فکس ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں، کھونٹے بنے ہیں، باہر آتے جاتے نہیں ہیں، پکے وہی فکس ہیں، وہ خدا کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اگر یہ ترجمہ کریں پھر تو میرے آپ جیسے بندے تو اس سعادت سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ لیکن قربان جاؤں رحمت والے رب پر اور رحمت والے نبی پر کہ انہوں نے ترجمہ ایسا کر کے، لفظ ایسا بول کے میرے آپ جیسے گناہگاروں کو بھی اس سعادت میں سمیٹ لیا اور فرمایا قیامت میں وہ بندہ خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ لٹکی ہوئی چیز میں دائیں بائیں جانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اے بندو تم دکان میں جاؤ، دفتر میں جاؤ، کاروبار میں جاؤ، بیوی بچوں کی روٹی کما کر لاؤ، دنیا کے دھندے اور کام کاج کرو، اسلام کو میں منع نہیں کرتا، لیکن دنیا کے جس دھندے اور کام میں بھی لگے ہو، جیسے لٹکی ہوئی چیز کو دائیں بائیں لے کر جاؤ، وہ چلی تو جاتی ہے، جب بھی واپس چھوڑا جائے وہ پلٹ کر اپنے مقام پر آتی ہے۔ مسلمانوں جہاں پر بھی چلے جاؤ، جب بھی اپنے کام سے فارغ ہو، پلٹ کر تمہیں اپنے مقام مسجد اور مدرسے میں واپس آنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جہاں بھی چلے جاؤ جانے سے منع، کاروبار کرو اسلام منع نہیں کرتا، تجارت کرو اسلام منع نہیں کرتا، بزنس کرو اسلام منع
ہوائی جہاز میں اڑو، اسلام منع نہیں کرتا. سمندر کی تہ میں غوطے لگاؤ، جدید ایجادات کرو، اسلام منع نہیں کرتا. بتائیے میرے نصاب میں وسعت ہے یا جمود ہے؟ سارے بولیے وسعت ہے. ہر طبقے کو بولا جاؤ جو کام بھی کرو لیکن اپنے مرکز کو مت بھولانا. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. مسجد ہمارا مرکز ہے، منبع ہے، محور ہے، بنیاد ہے. اسلامی معاشرہ سارے کا سارا مسجد کے ارد گرد گھومتا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو میرے نصاب میں وسعت ہے، جمود نہیں ہے. لوگ غلط کہتے ہیں کہ مدرسے والوں کے نصاب میں جمود ہے. یہ ہر طبقے کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت نہیں. دوسری دلیل، میں نصاب پر بات کر رہا ہوں کہ مدرسے میں پڑھایا جانے والا نصاب کتنا اہم ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے معاشرے کو. توجہ چاہوں گا. ہمارے تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بزرگ، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، فیصل آباد میں، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی. مفتی صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے فیصل آباد یونیورسٹی میں ان کی یونیورسٹی کا سالانہ پروگرام تھا. انہوں نے بہت سارے مہمانوں کو، مختلف طبقہ ہے زندگی کے لوگوں کو مدعو کیا. مجھے بھی بلایا، میں چلا گیا پروگرام میں. پروگرام لمبا تھا. پروگرام کے دوران چائے کا وقفہ ہوا، چائے کی بریک ہوئی. تو چائے پینے لگے اور مہمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے الگ سلگ اور تبادلہ خیال ہونے لگا. تو باقی زیادہ تر لوگ کالج یونیورسٹی کی دنیا کے لوگ تھے. ان کے درمیان مدرسے والا مہر بھی بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے مفتی صاحب ہم بھی اسکول کالج یونیورسٹی کے لوگ ہیں، آپ مدرسے کے آدمی ہیں. اسکول کالج یونیورسٹی بھی تعلیمی ادارہ ہے، مدرسہ بھی تعلیمی ادارہ ہے. ادارے تو دونوں تعلیمی ہیں لیکن دونوں قسم کے اداروں میں فرق کیا ہے؟ آپ کو فرق بتا سکتے ہیں ہمیں؟ میں نے کہا بھائی بے شمار فرق ہے. کہنے کو تو دونوں تعلیمی ادارے لیکن فرق بے شمار ہے. کہا جی مثلا 2-4 فرق آپ ہمیں بتائیے. مفتی صاحب کہنے لگے میں نے انہیں پہلا فرق بتایا. میں نے کہا مدرسے کے تعلیمی نظام اور نصاب میں، مدرسے کے طالب علم میں اور کالج یونیورسٹی کے طالب علم میں پہلا فرق کہ آپ کے اسکول کا طالب علم پہلے دن جب اسکول جاتا ہے کتابیں خریدتا ہے، بستہ اور بیگ خریدتا ہے. وہ کتابیں بستے میں ڈالتا ہے اور بستہ کہاں ڈالتا ہے؟ بولیے پسے پش. پہلے دن بیگ کہاں چلا جاتا ہے اس کا؟ مفتی صاحب فرمانے لگے آپ کے اسکول کا طالب علم جو کتابیں بیگ میں ڈالی اور بیگ کو پسے پش ڈالا تو جو علم پہلے دن ہی پسے پش چلا گیا، اس علم پر عمل کرنے کی توفیق کیسے ملے گی؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا جناب. جو علم پہلے دن ہی پسے پش چلا گیا اس علم پر عمل کرنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اس کے مد مقابل میرے مدرسے کا طالب علم ہے. میرے مدرسے کا طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں سپارہ، اس کے ہاتھ میں قاعدہ، اس کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، لیکن وہ اس قاعدے اور سپارے کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرے گا. وہ اپنے آپ کو پاک کرے گا. پاک کرنے کے بعد پھر وہ اس قاعدے اور سپارے اور قرآن مجید کو پکڑ کر چومے گا، اپنی آنکھوں سے لگائے گا اور اسے کہاں چمٹا کر رکھے گا؟ بولیے جی. اپنے سینے سے چمٹا کر رکھے گا. اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنا تو دور کی بات، اس قرآن کی جانب پیٹھ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا کبھی بھی. تو میرا طالب علم مدرسے میں پڑھنے والا ساری زندگی جس قرآن و حدیث کو سینے سے لگا کر رکھتا ہے، اللہ اس قرآن و حدیث کا نور اس کے سینے کے اندر بھی منتقل کر دیتا ہے، اسے عمل کی توفیق بھی دے دیتا ہے. یہ پہلا فرق ہے میرے مدرسے میں اور آپ کے ادارے میں پڑھنے والے طالب علم. یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں. دوسرا فرق، کہنے لگے میرا مدرسہ تمہارے اسکول کالج سے زیادہ مہذب ہے. کیا ہے جی؟ بولیے. زیادہ مہذب کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ اسکول کالج تہذیب سے خالی ہوتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہا ہوں؟ مدرسہ زیادہ مہذب ہے. اور اس کا اعتراف تو اپنے میدانے سارے کرتے ہیں. جن کو مدرسوں سے تھوڑی بھی اٹیچمنٹ ہے اتنا تو وہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے بقیہ معاشرے کے لوگوں سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ باادب اور تہذیب یافتہ ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ وہ کس طرح؟
کہا جب تک میرے مدرسے میں پڑھتا تھا کھاتا بھی بیٹھ کر تھا اور تبھی ضرورت سے فارغ بھی بیٹھ کر ہوتا تھا، جب تمہارے کالج اور یونیورسٹی میں چلا گیا تو کھاتا بھی کھڑے ہو کر ہے اور تبھی ضرورت سے فارغ بھی۔ میرا جملہ سمجھ آ رہا ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا، ایسا ہی ہوتا ہے جناب۔ حالانکہ کھڑے ہو کر کھانا اور کھڑے ہو کر تبھی ضرورت سے فارغ ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے یا جانور کا؟ مجھے بولیے سارے، جانوروں کو یہ دونوں کام آپ کھڑے ہو کر کرتے ہوئے دیکھیں گے، بیٹھ کر کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ انسان کا خاصہ یہ نہیں ہے۔ کہا یہ دوسرا بڑا فرق ہے جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسہ آپ کے اداروں سے زیادہ تہذیب یافتہ ہے۔ نمبر 3، تیسرا بڑا عجیب فرق بتایا ہے کہ تیسرا فرق میرے مدرسے میں اور آپ کے کالج اور یونیورسٹی میں یہ ہے کہ میرے مدرسے میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ مردانہ ہے اور آپ کے اسکول کالج میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ زنانہ ہے۔ وہ سارے حیران ہوئے، کہنے لگے مولانا آپ نے یہ زنانہ مردانہ کی تقسیم یہاں نصاب میں کیسے کر دی؟ ان کا میں دلیل دیتا ہوں اس پر، دلیل سنیے۔ دلیل بڑی عجیب ہے۔ فرمایا دیکھیے گھر میں آدمی رہتا ہے تو گھر کی چیزوں کا علم مرد کو زیادہ ہوتا ہے یا عورت کو؟ بولو بھائی۔ اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو گھر میں ٹکتی ہے، جو گھر میں رہتی ہے۔ آج کل تو اقدار بدل گئی ہے نا جناب، اب تو کسی نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے کسی کے ہاں جانا ہونا تو اسپیشل پوچھنا پڑتا ہے جی بیٹی ماشاءاللہ گھر کے بھی وہ کام کاج جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ یہ صرف تم نے اس کو ڈگری نہیں دلوائی ہے، ہم نے جو اصل عورت کی ذمہ داری تھی اس سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ آج عورت کی بازار کی زینت ہے، دفتر کی زینت ہے، دکان کی زینت ہے۔ جو کام مردوں کے تھے وہ عورتوں کے سپرد کر دیے اور گھر کے معاشرتی نظام کو ہم نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ بالکل خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ عورت جو گھر میں ہے، مثلاً عورت کا گھر میں بھی زیادہ تر وقت کہاں گزرتا ہے جی؟ کچن میں۔ تو کچن کی ایک چیز عورت کو زبان یاد ہوتی ہے، وہ لائٹ نہ بھی ہونا تو اسے پتہ جی چمچ یہاں پڑی ہے، پلیٹ یہاں پڑی ہے، کپ یہاں پڑا ہے، مرچیں یہاں، نمک یہاں، ہلدی یہاں، فلاں چیز یہاں، اسے آنکھیں بند کر کے پتہ ہے۔ ایسا ہی ہے جی؟ تو گھر کے اندر عورت کا وقت زیادہ گزرتا ہے، گھر کے اندر کی ایک ایک چیز کا عورت کو زیادہ علم ہے، مرد کو نہیں۔ گھر سے باہر زیادہ وقت کس کا گزرتا ہے؟ تو گھر کے باہر بازار میں کیا چل رہا ہے، مہنگائی کدھر جا رہی ہے، نئے پاکستان کا رخ کیا ہے، پیٹرول کے ریٹ کیا ہو گئے ہیں جناب، عمران خان کب ہمارے سر سے اترنے والا ہے جناب، نواز شریف کیا ڈرامے کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر، کب واپس آئے گا، سیاست کے نشیب و فراز کیا چل رہے ہیں جناب۔ یہ ساری چیزوں کا علم زیادہ تر کس کو ہے؟ مرد کو ہے، اس کا باہر وقت زیادہ گزرتا ہے جناب۔ یہ فطرتی اصول ہے۔ اسی اصول کے تحت مفتی صاحب فرمانے لگے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے۔ توجہ کرنا، یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے۔ اب اس گھر میں نمک کہاں پڑا ہے، کوئلہ کہاں پڑا ہے، پیٹرول کہاں پڑا ہے، گیس کہاں پڑی ہے، معدنیات کہاں پڑی ہیں، کس سمندر میں، کس پہاڑ کے درے میں، کس زمین کے خطے میں، آپ کا اسکول، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی بتاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہاں کا علم بتاتا ہے کہ یہ معدنیات کہاں پڑی ہیں، یہ ذخائر کہاں پڑے ہیں، کس چیز کو کہاں سے لینا ہے، کس کو کہاں سے لینا ہے جناب۔ یہ ہمارا گھر ہے اور گھر کے اندر کی چیزوں کا علم عورت کو ہوتا ہے۔ آپ کے اسکول کالج نے گھر کی چیزوں کا علم بتایا تو یہ کون سا علم ہوا؟ بولیے، زنانہ علم ہوا۔ اب آسمانوں سے اوپر کیا ہے، زمینوں سے نیچے کیا ہے، دنیا میں جب نہیں آئے تھے عالم ارواح میں کیا تھا، اور جب آنکھ بند ہو جائے گی تو عالم برزخ میں کیا ہوگا، عالم قبر میں کیا ہوگا، عالم حشر میں کیا ہوگا، جنت کیا ہوگی، دوزخ کیا ہوگی، یہ ہمارے گھر سے باہر کی دنیا ہے، یہ ہمارے گھر سے باہر کے جہان ہیں۔ یہ رب کا قرآن بتاتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان بتاتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، آؤ میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے نصاب تعلیم، اس نصاب تعلیم میں جمود ہے، اس میں تنگی ہے، اس میں وسعت نہیں ہے، اس لیے ہمیں کالج کی طرف جانے کی ضرورت، ہمیں یونیورسٹی کی محتاجگی کی ضرورت ہے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آؤ ایک بندہ آج مر گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی روح نکل گئی، لاؤ ساری
سائنسدان پکڑ کے لے آؤ، ساری دنیا کے ڈگری ہولڈر پکڑ کے لے آؤ، ساری دنیا کے جدید فنون کے ماہر پکڑ کے لے آؤ، اور اس میت اور ڈیڈ باڈی کے سر پہ لا کے بٹھاؤ اور ان سے سوال کرو کہ یہ بندہ مر گیا؟ سائنسدان صاحب آپ بتائیے، انجینئر صاحب آپ بتائیے، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے، فلسفی صاحب آپ بتائیے، گریجویشن کیے ہوئے صاحب آپ بتائیے کہ اس کی آگے کی منزلیں اب کیا ہوگی؟ مرنے کے بعد کن چیزوں سے واسطہ پڑے گا، کن چیزوں سے اس کا جو ہے وہ پالا پڑے گا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت اور دوزخ کے مرحلے کیا ہوں گے، پل صراط کیا ہوگا، میزان عدل کیا ہوگا، باس بادل موت کا منظر کیا ہوگا، حساب و کتاب کا منظر کیا ہوگا؟ بتائیے اللہ کی قسم، جہاں کالج، جہاں یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے علوم سارے کے سارے خاموش ہو گئے، وہاں میرے مدرسے کے طالب علم نے بولنا شروع کیا۔ جہاں سارے چپ کر گئے وہاں آ کر کون بولا؟ مدرسے کا طالب علم بولا، جناب میں بتاؤں گا کہ مرنے کے بعد اب آگے قبر میں کیا ہے، اب آگے حشر میں کیا ہے، اب قبر میں کیا ہے، اب اس کو جزا سزا کا معاملہ کیسے ہے۔ یارو یہ تو مرنے کے بعد کا سوال ہے، میں تو دنیا میں کہتا ہوں دنیا میں بھی ایک موڑ ایسا آتا ہے جہاں تمہارے کالج کی علوم و فنون فیل ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد تو ہے نہیں، دنیا میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی ایک دلیل سنیے، مثلاً کسی شخص کا والد بیمار ہو، ساؤنڈ والا بھائی اس کا کو یاد ساؤنڈ والا ہے، کسی کے والد صاحب بیمار ہو گئے، انہوں نے ان کو ڈالا گاڑی میں اور مقامی کسی ڈاکٹر کے پاس کلینک پر لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا جناب نہیں معاملہ سیریس ہے، جلدی کرو MH کسی بڑے ہسپتال میں پہنچاؤ۔ بڑے ہسپتال میں آپ لے گئے، وہاں ڈاکٹروں نے چیک کیا، بڑا زور لگایا، معاملہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ انہوں نے کہا جناب ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ جو آپ کی بزرگوں کو تکلیف اور بیماری ہے نا، اس کا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے جو کراچی میں ہے، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، وہاں چلے جائیں، شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ نے جناب والد صاحب کو اٹھایا، کراچی چلے گئے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس، وہاں اس نے بھی چیک کیا، بڑا زور لگایا، معاملہ قابو میں نہ آ سکا۔ اس ڈاکٹر نے کہا جناب اس بیماری کا ہمارے پاکستان میں کوئی مؤثر علاج اور مشینری نہیں ہے، اس بیماری کا دنیا میں اگر اچھا علاج ہوتا ہے تو امریکہ میں ہوتا ہے، بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، اگر آپ جا سکتے ہیں تو امریکہ چلے جائیں۔ جیب میں پیسے تگڑے تھے، ہم نے کہا کہ پیسہ باپ سے اچھا تو نہیں ہے، چلو والد صاحب کو امریکہ لے چلتے ہیں۔ آپ نے جہاز میں ڈالا، امریکہ لے گئے، متعلقہ ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی علاج کرنے کی، لیکن آخر وہ بھی بے بس ہو گئے۔ تو آخر میں ایک جملہ بولتے ہیں کیا کہ ہن بزرگاں نوں لے جاؤ، انہاں نوں دوا دی نہیں دعا دی لوڑ ہے۔ یہ جملہ سب سے پہلے بولنا چاہیے تھا، ہم کب بولتے ہیں؟ بولو بھائی، سب سے آخر میں، بس جی لے جاؤ، اب انہیں دوا نہیں، کیا چاہیے؟ دعا چاہیے۔ اب یہ علاج لا علاج ہو چکے ہیں۔ آپ نے ابا جی کو ڈالا جہاز میں اور وہاں سے بھی واپس دوبارہ اپنے مسریال روڈ برف خانہ چوک واپس پہنچے، اور برف خانے میں جب اپنے ابا جی کو گھر میں چھوڑا نا، گھر چھوڑا تو سیدھے مولانا یاسر صاحب کی خدمت میں آ گئے، مولانا کل جمعے کا دن ہے، جب آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں نا، نمازیوں سے کہنا میرے ابا جی کے لیے دعا کر دیں، اللہ میرے ابا جی کو شفا دے دے۔ مولانا مدرسے میں اتنے بچے بچیاں پڑھتے ہیں، آپ ان سے دعا کروا دینا، یہ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ہیں، شاید اللہ میرے ابا جی کے حال پر رحم کر دے۔ خدا گواہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، ایک بندہ آیا، کروڑوں پتی آدمی آ کر بڑا یعنی میں کیفیت نہیں بتا سکتا، اتنا دکھی لہجے میں اس نے کہا مولانا دنیا جہان کی نعمتیں ہمارے گھر میں موجود ہیں، ڈاکٹر بھی بے بس ہو چکے، میرے والد صاحب اس اسٹیج پہ پہنچ چکے کہ اب وہ تڑپ رہے ہیں، چارپائی پر روح نہیں نکلتی، آخری وقت ہے، بڑی تکلیف میں ہے، مولانا مدرسے کے 4 طالب علم میرے ساتھ بھیج دو، میرے گھر میں آ جائیں، میرے باپ کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھ دیں، اللہ میرے باپ کی روح آسانی سے نکال دے۔ وہ منظر دیکھا نہیں جاتا، ہم بڑے بے بس اور پریشان ہیں، یہ 4 طالب علم بھیج دو، میرے باپ کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں، ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی زندگی ہی میں ہیں، بول کدھر آنا پڑا؟ جہاں تیری ٹیکنالوجی بے بس ہو گئی، جہاں تیری میڈیکل سائنس جواب دے گئی، جہاں امریکہ تک کے ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بول وہاں پر وہ تجھے کون کام آیا؟ قرآن کام آیا نہیں کام آیا، مولوی کام آیا نہیں کام آیا، مسجد مدرسہ کام آیا نہیں آیا، ابھی تو دنیا میں
में जिंदा है बाबा, करोड़ों रुपए तेरे पास मौजूद हैं, तेरा रुपया काम ना आ सका, तेरी टेक्नोलॉजी काम ना आ सकी, तेरे वसाइल काम ना आ सके, लेकिन यहाँ पर भी कौन काम आया? ये जो मदरसे में निसाब मैं पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह का कुरान, मुस्तफ़ा का फरमान, शरीयत के बोल, बताइए काम आए ना आए? तो मैंने शुरू में जुमला बोला, किसी भी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा उसकी डिमांड को देखकर लगाया जाता है। तो बताइए इस्लामी मुआशरे में जितनी डिमांड और ज़रूरत दीन और कुरान की है, किसी और इल्म और फ़न की है, किसी और निसाब की है, तो मुझे किसी और निसाब को देखने की क्या ज़रूरत है? और फिर इससे आगे बढ़कर कहता हूँ, लोग समझते हैं शायद कि कुरान तो सिर्फ दीन का इल्म बताता है, बाकी चीज़ों में तो हमें फिर लाट में काले के निसाब तालीम को पढ़ने और देखने और समझने की ज़रूरत। मेरा ये मौजू नहीं है, कभी मौजू हुआ तो कभी मैं इस पर भी गुफ्तगू करूँगा। याद रखिए, मैं इस पर दलाल दे सकता हूँ। अव्वलन तो हमारा अकीदा और ईमान है, कुरान किताब साइंस नहीं है, किताब हिदायत है। कुरान किताब टेक्नोलॉजी नहीं है, कुरान किताब रहनुमाई है, कुरान किताब रुश्द व हिदायत है, ये हमारा ईमान है। लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद में साइंस की वो कौन सी बेसिक थ्योरी है जो कुरान ने नहीं बयान की? एटम और मालिक्यूल का तसव्वुर कुरान बताता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तसव्वुर अल्लाह का कुरान बताता है, वुड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जनाब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तसव्वुर अल्लाह का कुरान बताता है। फिजा में तैयारे उड़ाने की बुनियादी थ्योरी अल्लाह का कुरान समझाता है। जनाब मुनज़्ज़म अफवाज का निज़ाम अल्लाह का कुरान बताता है। सिक्योरिटी के जितने बुनियादी तकाज़े हैं और डिमांडें हैं अल्लाह का कुरान बताता है। कौन सी साइंस की वो बुनियादी थ्योरी है जो रब के कुरान ने नहीं बताई? अल्लाह की कसम, तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रब के कुरान में मौजूद है। तुम्हारा अलजबरा, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री की थ्योरियां रब के कुरान में मौजूद हैं। तुम्हारे सोशल स्टडी के मलामी रब के कुरान में मौजूद हैं। तुम्हारे जहांगीरी और जहांबानी के उसूल और कायदे रब के कुरान में मौजूद हैं। और सिर्फ कुरान में थ्योरी नहीं, उस कुरान से प्रैक्टिकल लेकर मेरे नबी ने ये काम करके बताए, सहाबा ने ये काम करके बताए, खुलफाए राशिदीन ने ये काम करके बताए, दुनिया में राज करके बताया, दुनिया के निज़ाम को भी चला कर बताया, मईशत को, मुआशरत को, तहजीब को, तमद्दुन को, इकोनॉमी को, तर्ज जिंदगी को, बूदोबाश को, एक एक नज़म को चलाकर बताया। मेरे मुस्तफ़ा अपने आप को और अपने मदरसे के तालिब इल्मों को सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं रखा, मिंबर और मेहराब तक महदूद नहीं रखा। सहाबा जो मेरे नबी के मदरसे के तरबियत याफ्ता थे, उन्होंने मुल्कों के निज़ाम चलाए, उन्होंने कारोबार के निज़ाम चलाए, उन्होंने सियासत के दाखिला और खारिजा उमूर को संभाला, उन्होंने फौजों की क़ियादत की, उन्होंने दुनिया को फतह किया, दुनिया से राह और रस्म चलाकर बताए, निज़ाम तालीम चलाकर बताया। मदरसों के पढ़े हुए लोग मामूली लोग नहीं हैं। तुम्हें यकीन नहीं आता, जाओ आज भी जाकर अफगानिस्तान में तालिबान कुर्सियों पर बैठे हुए मौलवियों की शक्ल में लोगों को देख सकते हो। तालिबान अफगानिस्तान में बोलो कौन सी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, उन्होंने कौन सा लाट में काले का निसाब तालीम पढ़ा है, वो कहाँ के पढ़े हुए लोग? बोलो बोलो, कहाँ के पढ़े हुए लोग? मदरसों की चटाइयों से उठे हैं, काल अल्लाह काल रसूल पढ़ा है, इन उलमा के सामने ज़ानुबे तलम्मुस तय किए हैं। आज सबसे बड़े ओहदे से लेकर सबसे छोटे ओहदे तक हर कुर्सी पर दाढ़ी टोपी वाला मुल्ला बैठा हुआ इतना मिसाली निज़ाम चला रहा है कि दुनिया को शिश्तर और हैरान करके रख दिया। कौन कहता है मदरसों के निज़ाम में जुमूद है और इनमें वुसअत नहीं है, और ये ज़माने के तकाज़ों से नाआशना है, और ये तरक्की के जो है वो तकाज़ों से नाबद है, और ये जदीद दौर के अंदर फिट नहीं हो सकते। ये तुम्हारी गलत फहमी है, और दीनी मदारिस से के निज़ाम और निसाब से जो है वो मालूमात न होने के ये सब के सब नतायज हैं। थोड़ा हमारे करीब आओ, हम वक्त के तकाज़ों को समझते हैं। हमारे मदारिस में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सोशल स्टडी के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, सहाफ़त पढ़ाई जाती है, बैंकिंग पढ़ाई जाती है, और आज पूरी दुनिया को गैर सूदी बैंकिंग का निज़ाम देने वाला फर्द भी इसी मदरसे का मुल्ला है, जिसे दुनिया मुफ्ती तकी उस्मानी के नाम से जानती है। पूरी दुनिया को गैर सूदी निज़ाम बैंकिंग का दिया, मदरसे के मौलवी ने दिया। और आज गैर सूदी निज़ाम चलाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े बैंकों को जब अपनी सीट पर किसी को बिठाने की ज़रूरत पड़ती है, वो इन मदरसों से रुजू करते हैं, और मदरसों के इकोनॉमी पढ़े हुए मुल्ला अल्हम्दुलिल्लाह जो मदरसों की चटाइयों पर, बैंकों की कुर्सियों पर बैठकर लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। बोलिए ये सब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा? पूछिए आवाज़ से।
تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ جی ہمارا بچہ بچی مدرسے میں پڑھ جائے گا تو شاید جدید دور کے تقاضوں سے ناشنا رہ جائے گا، وہ فٹ نہیں ہو سکے گا؟ یہ بالکل خام خیالی اور غلط فہمی ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے نصاب کا مرتب کرنے والا کون ہے؟ اونچی بولو، کون ہے؟ ہمیں فخر ہونا چاہیے جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، اس کی تو پہلی وحی کا پہلا حرف ہی کیا تھا؟ اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ اب آگے اللہ کا قرآن خاموش ہو جاتا نا تو پھر ہمیں آپشن تھا کہ جو چاہے پڑھے، چاہے یورپ کا نصاب تعلیم پڑھے، چاہے جاپان والوں کا پڑھے، چاہے ایران توران والوں کا پڑھے، چاہے لارڈ میکالے کا پڑھے، کیونکہ اللہ نے تو صرف کہا ہے پڑھیے۔ اب پڑھنے میں تو ہم آزاد ہیں، جو چاہیں پڑھیں۔ اگر قرآن خاموش رہتا تو ہم آزاد تھے، لیکن قرآن خاموش نہیں رہا۔ قرآن نے کیا بولا؟ بسم ربک الذی خلق، اے میرے بندو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی وہ نصاب تعلیم پڑھاؤ جو تمہاری نسلوں کو رب سے جوڑ دے۔ اور وہ کون سا نصاب ہے؟ بولیے کون سا نصاب ہے؟ دین کا نصاب، قرآن کا نصاب۔ اس کے علاوہ تو کوئی ایسا نصاب نہیں ہے جو ہماری نسلوں کا تعلق رب سے جوڑ دے۔ اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں۔ رہ گیا یہ سوال کہ مڑ توڑ کر لوگ آ کر کہتے ہیں جی مولانا آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے ہمارا بیٹا بیٹی حافظ حافظہ بنے، عالم عالمہ بنے، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا مقام ہے اس کا، ساری باتیں ٹھیک، لیکن ایک جگہ آ کر پھر رہ جاتے ہیں۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے جی بیٹے یا بیٹی کو مولوی اور حافظ عالم بنا دیا، کھائے گا کہاں سے؟ یہ شیطان سب سے بڑا وسوسہ ڈالتا ہے، کھائے گا کہاں سے؟ مسجد مدرسے کے ٹکڑوں پہ بولے گا میرا بچہ، جمعرات کی دال روٹی پہ بولے گا میرا بچہ؟ نہیں، میرا بچہ اگر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے تو ماشاءاللہ بڑی تنخواہ لے گا، بڑی پے لے گا، بڑا اسکیل ہوگا اس کا، ٹھاٹ کی زندگی گزارے گا۔ مولویوں بیچاروں کی کیا اوقات اور حیثیت ہوتی ہے، مانگ تانگ کے گزارا کرتے ہیں۔ نہیں، میں اپنے بچے کو اس وجہ سے پھر عالم حافظ نہیں بناتا۔ یہی سوال میرے پیر و مرشد حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کیا، جی بیٹوں کو حافظ عالم بنا دیں، لیکن یہ وسوسہ آتا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا دیکھو بھائی ہمارے ہاں بھی کوئی مہمان آ جائے تو اصول یہ ہے کہ مہمان کی خدمت اور مہمان کا اکرام کتنے دن کرتے ہیں؟ 3 دن تو حق ہے نا مہمان کا، اچھے سے اچھی اس کی خدمت کرو، اکرام کرو۔ 3 دن کے بعد آپ کو اختیار ہے جناب، تو 3 دن مہمان کا حق ہے۔ اور اللہ کے ہاں کا ضابطہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کے 1000 دن اللہ کے ہاں کا 1 دن بنتا ہے۔ ان یوما عند ربک کالف سنہ، ہمارے ہاں کے 1000 دن اللہ کے ہاں کا 1 دن بنتا ہے جا کر۔ تو پھر اللہ کے 3 دن کتنے بنے؟ ہمارے 3000 سال۔ اور یہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں یہ کس کے مہمان ہیں؟ مجھے بولو کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے ہاں کا 1 دن ہمارے ہاں کے 1000 دنوں کے برابر۔ تو بچوں مہمان آگے اگلے بھی انشاءاللہ وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ توجہ کا بات سمیٹوں گا، توجہ ہے سب کی؟ تو ہمارا 1 دن اللہ کے ہاں، ہمارے 1000 دن اللہ کے ہاں کا 1 دن، اور اللہ کے ہاں کے 3 دن ہمارے کتنے ہو گئے؟ 3000 سال، 3000 دن بن گئے۔ تو حضرت تھانوی فرمانے لگے 3000 دنوں تک تو یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کھلائے گا، اس کے بعد آ کر پوچھنا کہ یہ بچے کھائیں گے کہاں سے۔ یہ مدرسے والوں کو 3000 دنوں تک تو کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد آ کر سوال کرنا کہ ہمارے بچے مدرسوں میں چلے گئے تو کھائیں گے کہاں سے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ورنہ بخدا جتنی عزت سے اللہ مدرسے والوں کو کھلاتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمارے مدرسوں میں دیکھ لو ہزاروں سینکڑوں طالب علم پڑھتے ہیں ہر مدرسے میں، اور خدا گواہ ہے تقریباً سب مدرسوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس مہنگائی کے زمانے میں نئے پاکستان میں تو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی چھوٹے گوشت کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے جناب۔ مہینے میں کسی ایک آدھ گھر میں پک جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ 10 دفعہ سوچتے ہیں خریدنے سے پہلے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے مدرسوں والوں کو اللہ تعالیٰ روز نہیں تو ہر دوسرے دن ضرور پورا سال چھوٹا گوشت کھلاتا ہے۔ بڑا گوشت کبھی ہم نے نہیں دیکھا، اللہ گواہ ہے ہر دوسرے دن چھوٹا گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن مجھ سے قسم لے لو مجھے آج کی تاریخ میں چھوٹے گوشت کا ریٹ نہیں پتا، چھوٹے گوشت کا ریٹ نہیں پتا مجھے کہ کس طرح کلو بکتا ہے، کون کھلاتا ہے؟
سارے بولو بھائی اللہ کھلاتا ہے. جو رب جنگل کے سور اور خنزیر بھوکے نہیں مرنے دیتا وہ اپنے قرآن پڑھنے والوں کو کیسے بھوکا مار دے گا؟ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے میرے بھائیوں. کبھی دل میں وسوسہ نہ ڈالنا. ہماری روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو اللہ مالک ہے. میرے استاد محترم استاد المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ بڑا پیارا جملہ ہمیں درسگاہ میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے بیٹا تم خوش نصیب لوگ ہو. اللہ نے کسی کے سامنے لکڑی رکھ دی, وہ لکڑی پر محنت کر رہا ہے, اللہ اسے روٹی دے رہا ہے. کسی کے سامنے لوہا رکھا, وہ اس پہ محنت کر رہا ہے, اللہ اسے روٹی دے رہا ہے. کسی کے سامنے مٹی گارا رکھا, وہ اس پہ محنت کر رہا ہے, اللہ اسے روٹی دے رہا ہے. تم خوش نصیب ہو, تمہارے سامنے اللہ نے اپنا قرآن رکھا, تم اس پر محنت کر رہے ہو, اللہ تمہیں روٹی دے رہا ہے. روزی میں بھی فرق ہوتا ہے نا بابا, وہ کس طرح کما رہا ہے, وہ کس طرح کما رہا ہے. ہمارے لیے یہ سعادت کی بات کہ ہم اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے پیٹ کا بندوبست کر رہا ہے. روٹی تو اسی نے دینی ہے انشاءاللہ, لیکن ہماری نیت ہے ہم روٹی کے لیے نہیں کر رہے, اس پیٹ کے لیے نہیں کر رہے. اللہ دے گا تب بھی کریں گے, اللہ نہیں دے گا فقر و فاقہ کرنا پڑا, روزہ رکھنا پڑا, ہم تب بھی انشاءاللہ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. کسی حال میں بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. آپ بھی نیت کرو پورے شرح صدر سے اپنے بچوں کو یہ قرآن کا اور یہ عظیم نصاب تعلیم کا زیور دلواؤ گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اور ایک مدارس کا جان اور مال سے دست و بازو بنو گے, اپنی نسلوں میں بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی فکر کرو گے انشاءاللہ. ان علماء کے مشن میں ان کا ساتھی بنو گے. یا زندہ ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.